ایک سوال ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ کریم نے اچھائی کے لیے بنائی ہے یا برائی کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کریم تو کوئی کام برائی کے لیے نہیں کرتا، بلکہ برائی کو اس کی ذات سے نسبت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ دنیا اچھائی کے لیے بنائی ہے، تو آپ خود غور کر لیں کہ اس پوری دنیا میں اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ اس پوری دنیا میں اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، مومن کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، اور مومنوں میں سے بھی نیک اور پارسا لوگ کم ہیں، خطا کار اور گناہ گار لوگ زیادہ ہیں۔ تو اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی۔ تو کائنات تو بنائی تھی اللہ کریم نے اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو کائنات بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اور جو چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو الزام آتا ہے بنانے والے پر۔ قلم بنایا لکھنے کے لیے، اگر قلم نہ لکھے تو قصور قلم کا نہیں ہے، قصور بنانے والے کا ہے کہ اس نے کوئی ایسی خامی چھوڑ دی کہ جس کی وجہ سے قلم نہیں لکھتا۔ کپڑا بنا ہے سطر پوشی کے لیے، اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ سطر نہ چھپائے تو قصور کپڑے کا نہیں ہے، قصور بنانے والے کا ہے۔ اسی طرح کائنات بنائی ہے اللہ کریم نے اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو پھر الزام معاذ اللہ کہاں تک پہنچا؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گندم اگاتے ہیں، فصل پکتی ہے، پھر اسے کاٹتے ہیں، پھر اسے تھریشر میں ڈالتے ہیں، اور تھریشر بھی عجیب سمجھدار قسم کی مشین ہے کہ جو یہ پہچان لیتی ہے کہ یہ بھوسا ہے، یہ دانا ہے، بھوسا علیحدہ نکال دیتی ہے، دانا علیحدہ نکال دیتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کون سا ڈھیر زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ بھوسے کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے، دانوں کا ڈھیر چھوٹا ہوتا ہے۔ گندم تو اگائی تھی دانوں کے لیے، لیکن دانے کم نکلے، بھوسا زیادہ نکلا، تو پھر آئندہ گندم تو نہیں اگانی چاہیے۔ آپ اپنے کسی دیہاتی دوست کے یہاں مہمان بنے، آپ کے دیہاتی دوست نے سوچا کہ میں اگر اپنے دوست کو تازہ مکھن پیش نہ کروں تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ اس نے رات کو دہی جمایا کہ صبح اپنے دوست کو تازہ مکھن پیش کروں گا۔ اس نے دہی کو رڑکا، لیکن اس سے مکھن تو اتنا سا نکلا، لیکن لسی سے ساری چاٹی بھر گئی۔ دہی جمایا تھا مکھن کے لیے، مکھن اتنا سا نکلا، لسی زیادہ نکلی، تو پھر آئندہ دہی بھی نہیں جمانا چاہیے۔ لیکن لوگ بھی بڑے ضدی ہیں، ہر روز دہی جما لیتے ہیں اور ہر سال گندم اگا لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، بات ضد کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے۔ گندم کے دانے اگرچہ کم ہیں لیکن وہ کھانے کے قابل ہیں، غذائی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، تو پھر مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بھوسے سے زیادہ ہیں لیکن غذائی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، کھانے کے قابل نہیں ہیں، تو مقصد پورا نہ ہوا۔ اور اگرچہ مکھن کم ہے لیکن وہ کھانے کے قابل ہے، غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لذیذ ہے، تو پھر مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ لسی سے زیادہ ہے لیکن غذائی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، کھانے کے قابل نہیں ہے، بدبودار ہے، تو پھر مقصد پورا نہ ہوا۔ اس لیے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے۔ رب کریم نے گویا یہ فرمایا ہوگا، اے میرے محبوب، میں نے اپنے لیے تو کوئی چیز نہیں بنائی، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ بلبل کا ترنم ہے تو تیرے لیے، ستاروں کی جگمگاہٹ ہے تو تیرے لیے، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے تو تیرے لیے، یہ فلک بوس پہاڑ ہیں تو تیرے لیے، سمندروں میں تلاطم ہے تو تیرے لیے، اور تو میرے لیے ہے۔ اب اگر کوئی میری بارگاہ میں جھکے نہ جھکے، میرے نام کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، مجھے سجدہ کرے نہ کرے، جب تو نے میری بارگاہ میں جھک کر ایک سجدہ کر دیا تو کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔